آنریبل ہاؤس جناب چیئرمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے. کسی جان نے جو اچھا کمایا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا. اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما. تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے ہماری مدد فرما. جزاکم اللہ خیرا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے.
یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑے آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وقفہ سوالات شروع ہوتا ہے۔ آج کے ایجنڈے پر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سے متعلقہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال کوسچن آر کے بعد میں اس پوائنٹ آف آرڈر لیتے ہیں جی۔ کوسچن آر شروع ہو چکا ہے، کوسچن آر کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر لیتے ہیں جی۔ کانسٹیٹیوشن کی بک سے چیک کر لیں whenever the leader of the house اپنا لیڈر آف دا ہاؤس جی آپ کریں، آپ کریں۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھ سمیت میں آج دل کی بات یہاں کروں گا اور کسی کی نیم بلیمنگ نہیں ہوگی، کوئی نیم شیمنگ نہیں ہوگی۔ آج مجھ سمیت ہر ممبر کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر پریشان ہے۔ جس طرح اس ملک کے اندر لاقانونیت، فسطائیت، بربریت کا راج ہے۔ جناب اسپیکر، میری سمجھ سے آنیسٹ ٹو گاڈ باہر ہو گیا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ کیا بات شروع کروں کہ جب فارم 47
زبردستی 8 فروری کو لے کر اور یہ ایک جھوٹا مینڈیٹ حاصل کیا گیا، اور اس حکومت نے آج اس ملک کو، اس معاشرے کو ایک بند گلی کے اندر بند کر دیا ہے۔ اس ملک کے معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، فروری 8 کا جو الیکشن تھا وہ ایک پلاننگ کے تحت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، میرے سے کسی نے بحث کرنی ہو وہ بعد میں کر سکتا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے اوپر ججوں کو یرغمال بنا کر دھونس کے اوپر پولیس کو زوری زبردستی استعمال کرتے ہوئے اپنا ججوں سے زبردستی ان لوگوں نے اپنا لیے ریزلٹس لیے۔ چادر چار دیواری کی احترام کا پامال کیا گیا۔ ورکرز جو ہیں ان کو گھروں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن ہم پھر بھی چپ رہے، اور ہم نے صرف عدالت کا اور قانون کا اور انصاف کا ہم نے چہرہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہے۔ جناب اسپیکر، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب، جو کہ ورلڈ فیم ایکسپورٹس پرسن تھا، the most photographed person in the world, the most photographed person in the history of the world, عمران خان صاحب، جو پاکستان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن تھی، دھڑکن ہے، دھڑکن رہے گی۔ میں یہاں یہ کہوں گا، آج وہ ڈیتھ سیل کے اندر، ایک 4x4 کے سیل کے اندر قید ہے، اس کی باپردہ بیوی جیل کے اندر بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہی ہے۔ آج خان صاحب کی بہنیں سڑکوں کے اوپر کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت وہ دھکے کھاتی پھر رہی ہیں، اور آج ہائٹ آف ڈسگریس، اور خدارا ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے یہ آسمانی آفات جو آ رہی ہیں، جو سیلاب آ رہے ہیں، جو بارشیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، اور ہم نے ان میاں بیوی کو جو وضو کے لیے پانی دے رہے ہیں وہ ناپاک پانی ہے۔ ہم اس پر شدید رد عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا، خدارا ہم سب اپنے اعمالوں کی توبہ کریں، اور ایک نمازی جس کو کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے، آپ اس کو نماز پڑھنے کے لیے صاف پانی نہیں دے رہے، how low can we get؟ لیکن اس کے باوجود صبر و استقال اور تحمل کے ساتھ وہ اپنی جیل کاٹ رہا ہے، اس کی بیوی باپردہ دار عورت خاتون وہاں جیل کاٹ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس ہفتے لاقانونیت کی ایک اور نئی داستان لکھی گئی۔ لالیسنس نے ایک اور بیریئر وہ عبور کیا۔ صوبہ پنجاب 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ، اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیبریکیٹڈ شہادتیں، فیبریکیٹڈ اپنا گواہوں کی وجہ سے اس کو 10 سال کی سزا دی گئی۔ ہم تمام اس کی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور میں ٹریجری بینچز سے بھی کہوں گا کہ وہ ان کے ساتھ 1.5 سال اس نے عزت اور بھرم کے ساتھ وقت گزارا، ان کا بھی فرض بنتا ہے یہ بھی اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دوستو، میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس فیصلے نے، لاہور کے فیصلے نے قانون، سیاست، انصاف ساروں کو دفن کر دیا ہے۔ آپ کے نوٹس میں ہو کہ ملک احمد خان بچر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، کے خلاف یہ جو مقدمہ تھا، FIR کے 9 ماہ کے بعد ان کا ضمنی میں نام ڈالا گیا، 9 ماہ کے بعد، اور اس کو سزا دینے کے لیے
ایک نہیں دو جج تبدیل کیے گئے، اپنا من پسند لا کر جج اپنی مرضی سے فیصلہ دیا گیا۔ ہم پورا پنجاب، پورا پاکستان اور پاکستان کی جو غیور عوام ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ ہم اس کا سختی سے ہر سٹیج کے اوپر، ہر لیول کے اوپر ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے 2 MNAs احمد چٹھا صاحب گجرانوالہ سے، بلال اجاز ورک صاحب شیخوپورہ سے، ان دونوں کو بھی اسی کے اندر اسی مقدمے میں سزا دی گئی، اور ساتھ کم از کم 29 کارکنان کو اس کے اندر سزا دی گئی۔ ملک احمد خان بچر صاحب کا تو اس کیس سے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور سے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس میں اس کو سزا دی گئی۔ اس کو سزا صرف دی گئی اس لیے دی گئی کہ اس نے 12 کروڑ عوام کا جو صوبہ تھا پنجاب، جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے عوام کی ترجمانی کی۔ اس نے ہر موقع کے اوپر عوام کے مسائل کو اجاگر کیا۔ اس نے ہر مسئلے کے اوپر، چاہے وہ گندم سکینڈل ہو یا گندم کی قیمتوں کا مسئلہ ہو، یا چینی کا سکینڈل ہو، یا کسانوں کو بھکاری بنا دینے کا ایشو ہو، یا یا کرپشن سکینڈلز ہوں جو اپنا گورنمنٹ کے تھے، اس نے ہر وقت اس کی آواز اٹھائی۔ اس کی غلطی صرف یہ تھی کیا، جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیوں کر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو انہوں نے کہا ہاں میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ کیا یہ بنیاد بنا کر سزا دی گئی؟ سر اگر یہ بنیاد بنا کر سزا دینی ہے تو سرویز کے مطابق 95%، 95% آف دا پاپولیشن آف پاکستان they are behind عمران خان۔ آپ 95% لوگوں کو کیا سزائیں دیں گے؟ آپ 95% لوگوں کو کیا اپنا جیلوں میں بند کریں گے؟ ہم یہاں پر 107 MPA موجود ہیں، ہم سب خان کے ساتھ تھے، ہیں، کھڑے رہیں گے، ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ اور اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر چیز کی معافی ہے، ظلم کی معافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اشارے دے رہی ہے۔ یہ بارشیں، یہ سیلاب کا آنا، سر 300 شخص اس ٹائم، 300 جانیں اس سیلاب کے اندر ضائع ہوئی ہیں۔ حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے، حکومت کو صرف پرواہ ہے تو ان کے خلاف ہمارے خلاف جھوٹے فیبریکیٹڈ کیسز بنوانا، ہمارے گھروں میں چھاپے مارنا، ہمارے ورکرز جو ہیں ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا۔ ہم اس کی بالکل پراپر طریقے سے اس کے خلاف ہم اپنا وہ کرتے ہیں، اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ میموری میٹر نہیں کرتی۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ہم یہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مدد کے بعد صرف عمران خان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ہم عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں نے پریس ٹاک میں بھی کل کہا کہ پرانے وقتوں کے اندر جب فوج کشی ہوتی تھی تو سب سے آگے جو شخص چل رہا ہوتا تھا اس نے ملک کا فلیگ کیریئر جو تھا، اس نے ملک کا فلیگ پکڑا ہوتا تھا، فوج کا فلیگ پکڑا ہوتا تھا، اس کو علمبردار کہتے تھے۔ ایک گرتا تھا دوسرا اٹھا لیتا تھا، دوسرا گرتا تھا تیسرا اٹھا لیتا تھا۔ آج عمران خان کے ویژن کا، عمران خان کے جو حق کا علم ملک احمد خان بچر صاحب نے اٹھایا ہوا تھا، وہ آج ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے۔ مجھے کریں گے، علی امتیاز کرے گا، علی امتیاز کو کریں گے، شیخ اجاز کرے گا، شیخ اجاز کو کریں گے، سردار شہاب خان کرے گا، سردار شہاب خان کو گرائیں گے، اب راجہ رفت کرے گا، راجہ رفت کو گرائیں گے، اپنا شیخ امتیاز صاحب کریں گے، رانا شہباز صاحب کریں گے، اپنا یہاں بیٹھے حافظ فرد صاحب کریں گے۔ ہمیں اس چیزوں سے ڈرنا، ہمیں اس چیزوں سے نہ ڈرائیں۔ ہم یہاں پر لاہور کے اندر سزائیں دی گئیں، لاہور کے اندر سزائیں دی گئیں،
ایک 77 سال کی بوڑھی کینسر سروائیور جس کو ایستھما کا مسئلہ ہے، وہ رات کو بائی پیپ مشین لگا کر سوتی ہے. وہ بائی پیپ مشین نہ ہو، شی کین ناٹ بریتھ. اس کے لیے جب اس کو بار بار لائٹ بند کر کے مشین بند کر دیں، بار بار لائٹ بند کر کے مشین بند کر دیں، یار کچھ ظلم کی انتہا ہے. اس کو 10 سال کی قید آپ لوگوں نے دے دیا ہے، اس بوڑھی بزرگ عورت کو. چودھری اعجاز سینیٹر جو کہ کرونک ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ کوئی ابھی نہیں بنا ہارٹ کا پیشنٹ، اس کے سٹنٹس آج سے 10 سال پہلے کے ڈلے ہوئے ہیں، اس کے سٹنٹ 5 سال پہلے دوبارہ ڈلے تھے، اس کو 10 سال کی سزا. محمود رشید صاحب جو آپ کے ہاؤس کے ممبر رہے، جو آپ کے ہاؤس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ چل نہیں سکا، اس کو 10 سال قید کی سزا. عمر سرفراز چیمہ صاحب جو کرپلڈ ہو گئے، جو ویل چیئر کے اوپر آئے جایا کرتے تھے، اس کو 10 سال قید کی سزا. اور ہمارے وہاں پر 37 کارکنان ہیں کہ جن کو سزا دی گئی. سر میں پھر کہوں گا کہ کچھ جمہوری روایات کو رہنے دیں. آج کی تاریخ کے اندر ہمارے 39 ایم پی ایز ہیں جن کے خلاف مختلف عدالتوں کے اندر، مختلف ATC کے عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں، چاہے وہ راول پنڈی کی عدالت ہے، چاہے وہ فیصل آباد کی عدالت ہے، چاہے وہ سرگودا کی عدالت ہے، چاہے وہ لاہور کی عدالت ہے. میں آپ کو صرف 37 MPs کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں ہمارے بھائی مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے بغیر ہم سونے لگ رہے ہیں. تو آپ تو سونا کیا، آپ تو اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ کل کی برتی آج مرے. یہ سارے کل کے ڈسکوالیفائی ہوتے آج ہوں. چلیں جی، ہم اس پہ بھی راضی ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ نے اگر فارم 47 کے تحت حکومت بنا ہی لی ہے، آپ اپوزیشن بھی بنا لیں، اور اگر آپ کو حکومت مل گئی ہے، خدا را عوام کے لیے کچھ کریں. 300 بندہ سیلاب میں بہہ گیا ہے، ان کی کوئی امداد والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی اچھا جب ہو جاتا ہے حادثہ پھر کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، یہ تو موسمی تبدیلی تھی، یہ تو موسمی تبدیلی. سر ایک سیکنڈ، یہ تو موسمی تبدیلی تھی جی. اب اس کے بعد پھر آپ کو موقع دیں گے جی. یہ تو موسمی تبدیلی تھی. اب موسمی تبدیلی جو ہے وہ تو چلے ہے سو ایک فیکٹر ہے، پر اس کا تدارک تو گورنمنٹ کا کام ہے. جہاں پر یہ گاڑیاں گری، جس گاڑی کھالے میں گری وہاں پر کوئی بیریئر بنانا یا وہاں پر کوئی اپنا لینڈ سلائیڈ روکنے کے لیے دیواریں بنانا تو حکومت کا کام ہے یا وہ بھی نہیں ہے. میں آخر میں عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا، آپ ہمارے اوپر اپنا وقت، اپنے ریسورسز ضائع نہ کریں. we are members of this house, you being the custodian of the house. آپ ایک دن سب کو بلا لیں، ساروں کو ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے تھانے میں دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اپنے ریسورسز ضائع نہ کریں سرویلنس کے اوپر، اپنے ریسورسز ضائع نہ کریں ٹرائل چلانے کے اوپر، فیبریکیٹڈ جھوٹے اور فالسیفائڈ اپنا گواہوں اور شہادتوں کے اوپر لوگوں کو در بدر خراب نہ کریں. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ملک احمد خان بچر صاحب was the leader of the opposition. He was the member of this house. And so are those 39 members کہ جن کو ATC کے اندر آپ لوگ دھکیل رہے ہیں، کبھی راول پنڈی، کبھی لاہور، کبھی فیصل آباد، کبھی گجرانوالا اور کبھی وہاں. Those 37 members are also the member of this privileged house. ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری عزت سے آپ کی عزت ہے. اپوزیشن ہوگی تو حکومت چلے گی، اپوزیشن ہوگی تو حکومت کی عزت ہوگی. میں یہاں یہ کہوں گا کہ خدا را اس کے اندر ہم سب مل کر ایک قرارداد پیش کریں لیڈر آف اپوزیشن ملک احمد خان بچر صاحب کے لیے اور ان 39 MPs کے لیے جو آپ کے ہاؤس کا ممبرز ہیں and which are being dragged from one court to the other. Thank you very much. رانا صاحب جی ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ جو سمندر کے اندر فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، سیلاب میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں
पूरे पाकिस्तान में सबके लिए दुआए फातिहा कर लीजिए। खुल गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मेरी ट्रेजरी बेंच से रिक्वेस्ट होगी कि आज का दिन वी शुड हम अपना जो एजेंडा है उसको हटाकर एज अ सॉलिडारिटी विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आपकी हाउस का मेंबर है, हमारे साइड से भी कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, वो भी बोलें, आप लोग बोलना चाहें आप भी बोलें। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। दुआ करवा लें जी, उसके बाद फिर वक्फा सवालात के बाद हम उस पर बैठें। राणा साहब आप करवा दें दुआ। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, आप वहदहु ला शरीक हैं। प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शुहदाए अफवाज पाकिस्तान, मेजर माओ साहब और दीगर फोर्सेस के लोग जो शहीद हुए हैं, जो सैलाब में पूरे पाकिस्तान में लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, पंजाब में हुए या दरियाए सवात में हुए, जहाँ जहाँ हुए, ए अल्लाह आप गफूर रहीम हैं, उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस पाकिस्तान पर अपना करम फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, हम सब को भी अपना अपना किरदार सही मायनों में अदा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वकास मान साहब का बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मियां अजहर साहब का मौजूदा MNA अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और भी जो हम सब के अजीज़ो कारम में से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए, जो शहीद हो गए और जो बाद में फौत होने हैं, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, सबको जन्नत अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप वहदहु ला शरीक हैं। ऐ अल्लाह, हम सब के अजीज़ो कारब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को अपने फजल से, अपने करम से आखिरत अता फरमा, क्योंकि अल्लाह आपने ही देना है। ऐ अल्लाह, हम पर अपना करम फरमा और सबको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। जनाब स्पीकर, अब वक्फा सवालात शुरू होता है। आज के जी राणा साहब। जनाब चेयरमैन साहब, ये कोई तरीका नहीं। राणा साहब, हमने इनकी बात सुनी। जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं। राणा साहब, हमने इनकी बात सुनी। सीटों पर तशरीफ रखें, आपको बड़े तामुल से सुना गया है। ये आपको बड़े तामुल से सुना गया है, आप बात सुन लें। आप जनाब स्पीकर, ये तस्वीरें लाना, तशरीफ रखें जी। आपका हाउस इजाजत नहीं देता किसी भी तस्वीर को लाना। ये कानूनी तौर पर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, आज ऑर्डर इन द हाउस, ये गैर अखलाकी, गैर कानूनी है और मुल्क की सरहदों के मुहाफिजों पर हमला करने वाले 9 मई के मुल्ज़म, 9 मई के मुजरम
پاکستان کے شہدا کی یادوں کو گرانے والے آج کس منہ سے کہتے ہیں؟ پاکستان کے شہدا کی یادوں کو گرانے والے جناب چیئرمین صاحب، یہ تو جی راجہ صاحب، منسٹر فار دا parliamentary affairs may lay the reports of standing committees. Mr. Chairman, sir, I lay the reports of standing committees in respect of Bill number 52, 73, 74, 87, 90 and 91 of 2025. Reports have been laid. اب ہم وقفہ سوالات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال محترمہ قائمہ سائمہ قبل صاحبہ کا ہے. جی Mr. Chairman, وقفہ سوالات کے بعد دیتے ہیں جی رانا صاحب. جناب چیئرمین صاحب، آج ہم نے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی بات کتنی پیار سے آرام سے سنی. کاش ان کو بھی توفیق ہو یہ بھی قانون کی اخلاقی طور پر پاسداری کرنا سیکھ لیں. یہ جو ایک شر انگیز ٹولہ ہے، یہ حقیقت میں فتنے باز ہیں اور ایک فتنے کی پشت پناہی کرتے ہیں. جب حمزہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے اور 18 مہینے انہوں نے جیل کاٹی تو ان کو نہیں پتا پوری فیملی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے. شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے، وہ گرفتار تھے. پنجاب کے اندر حمزہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے، وہ گرفتار تھے. محمد نواز شریف کو گرفتار کیا اور مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر گرفتاری ڈالی جاتی ہے. یہ حقیقت میں ایک شر انگیزی پھیلانے والا ٹولہ ہے. جناب اسپیکر، آج جو عدالتیں فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اعتراض تھا، ہمیں بھی دکھ تھا کہ محمد نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں 2/3 اکثریت کے باوجود نکال دیا گیا، ڈی سیٹ کیا گیا. لیکن ہم نے پاکستان کی اسٹیٹ کے اداروں پر حملے نہیں کیے تھے، ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے نہیں کیے تھے، ہم نے جی ایچ کے اوپر حملے نہیں کیے تھے، ہم نے میاں والی، سرگودا اور کراچی کے ایئر بیسز پر حملے نہیں کیے تھے کیونکہ ہم الحمدللہ محب وطن ہیں. یہ مودی کا منشور لے کر 1971 اور 65 میں ہمارا دشمن ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکا. جو اس شر انگیز ٹولے نے شہدا کی یادگاروں کو گرا کر ان کے ایجنڈے پر عمل کیا. یہ جی ایچ کیوں حملہ کرتے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب، 156 جگہ پر انہوں نے حملے پری پلان کیے اور وہ سرگنا جو قیدی نمبر 804 کے نام سے منسوب ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، ان کو گائیڈ کر رہا تھا اور چند نوجوان ینگسٹر کو جس طرح ورگلا کر انہوں نے کور کمانڈر آفس پر حملہ کرتے ہیں. اس کے بعد پورے لاہور میں ہمارے ماڈل ٹاؤن 180 دفتر میں انہوں نے 3 گھنٹے میں 3 دفعہ حملہ کیا. وہاں پر ہمارے کمپیوٹر، ہمارے موٹر بائک، ہمارے جنریٹر جلا دیے گئے. جناب اسپیکر، یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ کبھی یہ 35 پنچر کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے جو ایک سیاسی بیان دیا. آج بھی حقیقت میں 47 فارم یہ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں اور اگر ان کے 25 کیسز ہیں، اگر ان کو اعتراض تھا تو یہ چیلنج کرتے. یہ کس منہ کے ساتھ جائیں الیکشن ٹریبونل میں، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں کہنے کے لیے. آج جناب اسپیکر ہمیں افسوس ہے بچر صاحب کی سزا پر، لیکن یہ عدالت میں چیلنج کریں. وہاں سے جو مفرور ہو گئے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے. اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں، محمد نواز شریف 2/3 اکثریت کے پرائم منسٹر تھے، ملتان شجاع آباد جلسہ کر کے واپس آتے ہیں تو جس طرح گرفتار ہوتے ہیں
اور مٹھائی تقسیم کرنے والا یہی ٹولہ تھا۔ جناب چیئرمین صاحب یہ ہیں کون؟ یہ سرحدوں کی محافظوں کو کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی میر صادق کہتے ہیں، کبھی ان کو چوکیدار کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جناب چیئرمین صاحب، آج جس طریقے کے ساتھ یہ تصویریں لاتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، میں گزارش کروں گا کہ کسی سزا یافتہ شخص کی تصویر ہاؤس میں لانے کی اجازت نہیں۔ اس پر بے شک آپ اپنی رولنگ دیں، آپ سیکرٹری اسمبلی سے پوچھ لیں۔ یہ غیر قانونی ہوچھے کنڈوں پر اترے ہیں۔ اور بات کرتے ہیں 8 فروری کی، جب 25 جولائی 2018 کو RTM سسٹم کی ابدی نیند کے نتیجے میں یہ لوگ مسلط ہوئے اور خیبر پختونخوا میں بیڑا غرق کر دیا۔ آج بھی ان کے MPs سینٹ کے الیکشن میں وہاں برائے فروخت تھے، کیونکہ جب نیازی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی برائے فروخت تھے۔ یہ ایک ایسا ٹولہ ہے، کبھی وہ شہباز گل کی صورت میں افواج پاکستان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے جناب چیئرمین صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ٹولے کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ قانون سے بالا تر نہ ہم ہیں نہ یہ ہیں، اور اگر یہ یہاں بیٹھ کر ہمارے شہداء کی یادگاروں کو گرائیں گے تو یہ کیسے محب وطن ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اور میں فلڈ آیا، میں آپ کی وساطت سے چیف منسٹر پنجاب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرسوں ہمارے ضلع ننکانے میں تھے ایک باہمت خاتون جنہوں نے 3.5 گھنٹے کا وزٹ کیا، دیہاتوں میں گئے، ہر جگہ پر گئے، پورے پنجاب میں وزٹ کر رہے ہیں۔ کاش سوات میں جو 18 معصوم بچے ان کے والدین جس طرح وہ 2 گھنٹے بکا کرتے رہے، کہاں تھا یہ ٹولہ؟ ان کا چیف منسٹر گنڈاپور صاحب، پوری گورنمنٹ جو تھی وہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ 14 لوگ ہمارے عزیز و کارب پسرور سیالکوٹ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جناب اسپیکر، یہ تو ایک ایسا ٹولہ ہے جنہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور یہ شرانگیزی پھیلانے والا ٹولہ ہے۔ جناب اسپیکر، اب ہمارے آئین میں اجازت نہیں کہ یہ شرانگیزی کریں۔ یہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ جو دن رات بندوق ہٹا کر پہرے دیتے ہیں، یہ ان کا مذاق کریں، سوشل میڈیا پر تضحیق کریں، یہ کسی صورت ہم سب کو قابل قبول نہیں۔ ان کے ہوچت کندھوں پر آپ کو ایکشن لینا چاہیے جناب چیئرمین صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب آپ کو دیتے ہیں ٹائم، وقفہ سوالات کے بعد دیتے ہیں ٹائم آپ کو۔ جی صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے جذبات میں آ کے ہمارے جیسے معصوم زندہ انسانوں کی بھی فاتحہ پڑھ گئی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ الفاظ حذف کیے جائیں جو انہوں نے فاتحہ میں یہ کہا جو مرنے والے ہیں ان کی فاتحہ۔ جی ایسے اگر کوئی الفاظ ہیں تو ان کو حذف کر دیا جائے۔ جی اب وقفہ سوالات شروع ہوتا ہے۔ آج کے ایجنڈا پر لائیو اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سے متعلقہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال سائمہ قبل صاحبہ کا ہے۔ جی بیٹھی نہیں سامنے، اچھا اس کو سر اس سے ہم انکار نہیں ہو سکتے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو رانا صاحب نے بڑی اچھی دعا فرمائی ہے، انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر دی ہے جو ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں، تو آپ نے حذف کر دی ہے سر، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بڑی طریقت والی باتیں ہیں، بڑے رتبے والی انہوں نے دعا کروائی ہے۔ چلیں جی، پہلا اب کاشف صاحب اس کی وضاحت کر دیں کہ ان کو تو اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم زندہ میں اپنے مرنے کے بعد کی بخشش کی دعا مانگ لیتے ہیں۔ راؤ صاحب چلیں جی، وقفہ سوالات شروع ہوتا ہے۔ جی سب سے پہلا سوال محترمہ سائمہ قبل صاحبہ کا ہے اور اس کو ہم پینڈ کرتے ہیں۔ دوسرا سوال جناب آفتاب احمد خان صاحب کا ہے۔ جی ناٹ پریزنٹ، ڈسپوزڈ آف۔ اچھا ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی، ان کی ریکویسٹ ہے جی پہلے سے پینڈنگ کی، اس کو ہم پینڈ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کوسچن ہے سید رفت محمود،
یہ بھی پینڈ کرتے ہیں جس کی بھی ریکویسٹ ہے. اب 4th کوسچن امجد علی جاوید صاحب کا ہے جی. جی امجد صاحب. ان کی آلریڈی ریکویسٹ پینڈنگ کے لیے آئی ہوئی ہے جی. سب جی امجد علی جاوید صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر ہے 487. میں یہ ریکویسٹ کروں گا جناب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے کہ وہ اس کا جواب پڑھ دیں. الرحمن الرحیم. جی میرے بھائی نے پہلا سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لائف سٹاک کے شعبے میں 2 قسم کے عطائی پائے جاتے ہیں. ایک قسم کے عطائی مصنوعی نسل کشی کا کام بغیر کسی ڈپلومے کے کرتے ہیں یا ڈگری کے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ جانوروں کے علاج معالجے سے متعلق. یہ ان کے سوال کے جواب ہیں. اسپیکر میں نے سوال کا پورا جواب پڑھنے کا کہا ہے اور پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کو جو پورا لکھا گیا جواب ہے ایز اٹ از پڑھنا ہے. تو یہ گزارش ہے، یہ فکروں میں اور اپنی ترجمہ کر کے نہیں پڑھنا. تو یہ رولز یہ کہتے ہیں اگر میں آنسر ٹیکن ایز ریڈ نہیں کہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا تو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب اسے پڑھیں گے، اس کے بعد میں جواب دوں گا. تو یہ مہربانی فرمائیں اور اس کو پڑھیں. جی میکن صاحب پڑھ دیں. جی میں یہ اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ الف پڑھنا ہے، بے پڑھنا ہے، جیم کون سے والا پڑھنا ہے؟ جی سارا پڑھ دیں. لیں جی یہ جناب پورا ہوئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب کے تحت لائف سٹاک بریڈنگ سروسز اتھارٹی قائم کی گئی ہے. غیر رجسٹرڈ عطائی مصنوعی نسل کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتی ہے. سال 2023-24 میں بریڈنگ انسپیکٹروں نے ایسے 60 افراد کے خلاف FIR درج کروائی ہیں. پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل ایکٹ 1996 کے مطابق کوئی بھی شخص پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن کے بغیر جانوروں کا علاج نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا اختیار پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے پاس ہے. اور جناب اسپیکر تیسرا ان کا جو جیم ہے اس میں وہ بے میں اس کا جواب دیا جا چکا ہے. جی یہ وہی اس کا ریلیونٹ کوشچن ہے جس کا میں نے ابھی بے جز میں جواب دیا. میں نے پوچھا ہے کیا یہ درست ہے کہ محکمہ صحت کی طرح لائف سٹاک کے شعبہ میں بھی عطائی پائے جاتے ہیں جو بے زبان جانوروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اب اس میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں. اس میں تو انہوں نے اگلی 2 قسم کے ہیں 3 قسم کے ہیں. یہ ایسا ہے جی ہے، میں اس کی پھر تفصیل بتاتا ہوں آپ کو. جی ہے تو ان کے پاس کوئی سٹڈی ہے کہ پنجاب میں کتنے عطائی جانوروں کے جو ڈاکٹر علاج کرنے والے ہیں دونوں صورتوں میں کوئی سٹڈی ہے؟ ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہے، کوئی اس پہ کام انہوں نے کیا ہے تو وہ بتا دیں گا. جی اسپیکر صاحب ان کا جو جواب ہے اس میں بڑا سمپل سا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا جی کہ جانوروں میں نسل کشی کرنے والے عطائیوں کو چیک کرنے کے لیے لائف سٹاک بریڈنگ سروسز اتھارٹی موجود ہے LBSA کے نام سے. آپ کہاں پہ؟ الف. سر یہ میں نے عرض کیا کہ بالکل عطائی پائے جاتے ہیں جس طرح کہ ہیومن بینگز کا یہ عطائی آپ اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو جانوروں میں بھی یہ عطائی ڈاکٹر موجود ہیں. ان کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹرڈ ہماری اتھارٹی قائم ہے جو ان کے خلاف مقدمات درج کرتی ہے. بالکل پائے جاتے ہیں عطائی. جناب چیئرمین میں نے جو سوال کیا ہے کہ کیا محکمے کے پاس کوئی سٹڈی ہے ایسی جو یہ بتاتی ہو کہ پنجاب میں کتنے عطائی
ویٹنری ڈاکٹر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ میرا تو یہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب۔ جناب اسپیکر، یہ جو تعداد پوچھ رہے ہیں نا، یہ نیا سوال بنتا ہے جی۔ میرے محترم بھائی نیا سوال ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ امجد علی جاوید صاحب اس کے لیے کوئی فریش کوشچن لے آئیں، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی انہوں نے اس پہ ایک اتھارٹی بنائی ہوئی جو ایکشن لے رہی ہے۔ تو اگر یہ اتھارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف انسپیکٹرز ہمارے موجود ہیں، وہ ہر ضلع لیول پہ، تحصیل لیول پہ اور نیچے یونین لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، اور اس کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں جن کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ بریڈنگ جو لائف سٹاک کے ہیڈ آفس ہیں، ادھر ان کا وہ ایک سیل قائم ہے۔ جی ایک محکمہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پنجاب کے اندر جو حیوانات ہیں ان کا علاج معالجہ کرنا ہے، ان کی فیسیلیٹیشن کرنی ہے، بریڈنگ کرنی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ اس شعبے میں کیا اللیگیلٹی ہو رہی ہے، کتنے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اس کا علاج کیسے کریں گے، ان کا تدارک کیسے کریں گے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ میں تو اس کی نشاندہی کر رہا ہوں، یہ ان کے پاس ہونا چاہیے، ہوگا۔ تو یہ جواب جب لے کے آتے ہیں، یہ سوال ہے، اسی لیے ہم اس کو الیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملات سامنے آئیں، جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس کی کوتاہیاں ہیں وہ اپنا کام درست کریں۔ تو یہ ملفوف جو ہے اس کے پہ ورق لگانے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کو نیا سوال کہہ دینے سے نیا نہیں بن جاتا، یہ سوال تو موجود ہے، میں نے پوچھا کیا یہ نہیں ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عطائی ہیں تو اگلا سبسیکوینٹلی یہ سوال ہوگا یہ کتنے ہیں، یہ تو اس کا حصہ ہے۔ اب یہ اس کو کہہ کے آگے بائی پاس کر کے گزر جائیں گے تو یہ تو ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب دیکھیں، میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے سے یہ پوچھا ہے کہ عطائی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا جی عطائی موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں بالکل دو طرح کے عطائی موجود ہیں جن کی نشاندہی کی ہے، اور یہ تو فاضل ممبر ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اور یہ جناب اسپیکر، یہ نہیں، میں بھی اپنے حلقے میں، میرے جتنے معزز ارکان ادھر موجود ہیں سارے اپنے اپنے حلقوں میں یہ نشاندہی کرتے ہیں ہم لوگ، اور جدھر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ہم فوراً بتاتے بھی ہیں۔ ہمارے پاس جو 2023-24 کا، میں ان کی دس از فار ہز انفارمیشن، میں 2023-24 کا آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ 60 عطائیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 2024-25 میں 161 عطائیوں کے خلاف FIR درج ہوئی سر۔ اس کے علاوہ ان کا جو اس بات سے ہٹ کے اگر کوئی اور کوشچن ہے تو اس کا پھر نیا کچھ سوال ہے، اس سے متعلق عطائیوں کے متعلق جو ہے جو جواب تھا میں نے ان کو دے دیا۔ جناب چیئرمین، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ کے بہرحال آگے جاتا ہوں۔ جی نیکسٹ بات سپلیمنٹری۔ نہیں سر، جناب اسپیکر، جز بے میں میرا یہ سوال تھا کہ اگر جواب درست ہے تو کیا محکمہ کے پاس اس کی روک تھام کے لیے کوئی قانون موجود ہے؟ محکمہ یہ کہتا ہے کہ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب کے تحت لائف سٹاک بریڈنگ سروسز اتھارٹی قائم کی گئی، جو غیر رجسٹرڈ عطائی مصنوعی نسل کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ اگلے جو کٹ کے پھر آگے کہتے ہیں کہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل ایکٹ 1996 کے مطابق کوئی بھی شخص پاکستان میں ویٹنری میڈیکل کونسل کی رجسٹریشن کے بغیر جانوروں کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں قانونی کارروائی کا اختیار پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل کے پاس ہے۔ جناب چیئرمین، 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا، اب یہ صوبوں کی ڈومین ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، یہ انہوں نے بات پھر وہی جناب اسپیکر گھوم گھما کے ادھر ہی آ جاتی ہے کہ اصلاح ہمیشہ کریکشن جو ہوتی ہے وہ ہر وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے عطائی اس کے سوال کیا تو عطائی تو موجود ہے نہیں، ہم نے تو ان کو ایک دیکھیں نا، ہماری یہ اتھارٹی قائم ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کو سزائیں دینا، ان کو پکڑنا۔ باقی بات رہ گئی کہ کتنے ہیں،
تو میں ان کو تھوڑا یہ بتاؤں کہ تقریباً 4200 پرائیویٹ مصنوعی کشی ٹیکنیشین رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ سرکار میں باقی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ نشاندہی کی جائے کہ جو ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ وہ نہ کیا جائے. ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور ہم بھی دعا بھی کرتے ہیں, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ جو اس طرح کے کام کرے گا اس کو سزا ملے, تاکہ آئندہ وہ اس قسم کے گھنونے کام سے باز رہے اور ہمارے جو قیمتی جانور ضائع ہوتے ہیں وہ بچ جائیں ضائع ہونے سے. پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب, امجد صاحب کا کوسچن جب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. میرے سوال کا ان کے جواب کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اور اس پروونشل سبجیکٹ کے ہونے کے بعد آپ نے اس پہ بھی کوئی قانون سازی کی ہے کہ کون سا ادارہ؟ پہلے تو یہی بتا دیں کہ یہ ڈیوالو ہے یا نہیں ہے. ابھی تو میں اس پہ ہوں, اگلی باتوں میں بات کروں گا. سیکرٹری اپنا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب کو محکمے نے یہ بتایا ہے یا نہیں ہے کہ یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا ہے یا نہیں ہے, صوبے کی ڈومین ہے یا نہیں ہے. ابھی تو میں صرف اتنے سوال پہ ہوں, اگلی بات تو میں بعد میں کروں گا. یہ پہلے یہ تو بتا دیں, منگوا لیں کٹ منگوا لیں وہاں سے, وہ آگے بوٹی منگوا لیں. میں عرض کر رہا ہوں بھائی اگر کوئی کسی بات پہ یہ مطمئن نہیں ہے تو ہم بڑے بھائی ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو جو ہے نا سارا ڈیٹیل میں محکمے کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں. جی امجد صاحب آپ کو گائیڈ کر دیں گے بیٹھ کے, محکمہ بھی ساتھ ہوگا تو امجد صاحب جناب چیئرمین, اگر ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کرنا ہے معاملہ, باہر بیٹھ کے کرنا, تو پھر یہاں یہ 6 ماہ میں انتظار کرتے رہتے ہیں سوال کے جواب کا. اس پہ پوری سٹڈی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو اگر یہی کام ہم نے انڈر ہینڈ کرنا ہے, ٹیبل کے پیچھے بیٹھ کے کرنا ہے, تو جو نہیں ہونا یہاں سے نکلنا ہے, بات ختم ہو جانی ہے. نہ محکمے نے ملنا ہے نہ انہوں نے ملنا ہے. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں تاکہ ڈپارٹمنٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. جناب چیئرمین, اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ قانونی کارروائی کا اختیار پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے پاس ہے. میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تھرو پارلیمنٹری سیکرٹری کہ یہ چونکہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکا, اب محکمے نے اپنا رائٹ صوبے کا حاصل کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی تھی. انہوں نے کی ہے نہیں کی ہے؟ اگر سوئے رہے ہیں تو اب 15 سال گزر گئے, اب بھی کر لیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی کارروائی کی ہے انہوں نے, کوئی تحرک کیا ہے, کوئی کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, کرنے کا ارادہ ہے, اس پہ بتا دیں. میرے کسی سوال کا کوئی ریلیونٹ جواب نہیں. جی پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر, جو 2 انہوں نے سوال کیے ہیں عطائیوں کے بارے میں, اس کا جواب میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دے دیا ہے. باقی اگر آپ مجھے اجازت دیں, ٹائم ہے آپ کے پاس, تو میں تھوڑا سا جو الحمدللہ اس محکمے پہ کام ہو رہا ہے اس کے میں بارے میں تھوڑا سا اگر آپ کو مجھے اجازت دیں. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب, آپ اس سوال کے حوالے سے وہ جواب چاہ رہے ہیں, وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو اس پہ کوئی یہاں پہ پروونشل لیول پر کوئی قانون سازی ہوئی ہے اس حوالے سے؟ سر جناب اسپیکر, PVMC ایکٹ جو بنا ہے وفاقی ایکٹ ہے, اور پنجاب میں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف ان کے جدید کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. لائف سٹاک کے پاس الحمدللہ یہ سارے مطلب وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, سارا الحمدللہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے, اور شہروں کی حد تک, تحصیل کی حد تک ہر لیول پہ کام ہو رہا ہے, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو لائف سٹاک کا چھوٹا سا ایک میں آپ کو بتاؤں جو کہ CM صاحبہ نے ماشاءاللہ انیشیٹیوز لیے ہیں. اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں. مان لیں اس بات کو ڈائریکٹ کریں محکمے کو کہ یہ اپنا کام کریں. جس ایکٹ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ 1996 کا ایکٹ ہے. امینڈمنٹ آئی ہے جو 18 امینڈمنٹ ہے وہ 2008-9 میں آئی ہے. تو یہ اس کا حوالہ دیں, اس کے مطابق کام کریں. یہ 96 سے 8 تک کا 10 کا سفر وہ کیسے ملائیں گے اس کو؟ جو کام کرنے والا ہے وہ ہدایت کریں, ڈائریکشن دیں محکمے کو کہ اگر نہیں کیا تو اب کر لیں, تاکہ پنجاب جو ہے وہ اٹانومس ہو, وہ اپنا حق خود استعمال کرے, اختیار خود استعمال کرے, تاکہ ہم قانون کی موشگافیوں کی آڑ میں بیڑا غرق نہ کریں. جی امجد علی جاوید صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی ابھی تک قانون سازی نہیں ہوئی تو محکمے کو اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے. جی امجد علی جاوید صاحب, کوئی نیکسٹ کوسچن بھی آپ کا ہے.
क्वेश्चन नंबर है 491, आंसर टेकन एज राइट। जनाब स्पीकर, मैंने जो ज़ल्फ़ में पूछा है, क्या ये दुरुस्त है कि देहात में जानवरों की मसनूई नस्ल कशी में सरकारी ट्रेंड मुलाजमीन या सर्टिफाइड अफराद के अलावा बेशुमार लोग बगैर किसी सर्टिफिकेशन के सिर्फ तजर्बा की बुनियाद पर ये खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिससे बाज़ औक़ात बेशकीमत जानवर ज़ाया हो जाते हैं। अब मैंने पूछा तो ये है कि जानवर ज़ाया हो जाते हैं या नहीं होते, इसका हाँ या ना में जवाब देना था, वो नहीं है, वो आगे पूरी एक फिर वही कहानी है। अब मैं इन्होंने कहा जी कि लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज अथॉरिटी का क्या अमल में लाया गया, चलो यही बता दें। ये कह रहे हैं कि लाया गया, इसको हेड कौन करता है, इसके ओहदेदार कौन कौन है, अजला में इसकी हायरार्की क्या है, ये बता दें। चलो यही बता दें, कोई चीज़ तो बताएं हाउस को, ये बताएं जी। मेकन साहब जवाब पढ़ के सुना दूं जी जनाब स्पीकर। इस ज़मन में अर्ज़ है जी कि पंजाब लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एक्ट 2014 के पास होने के बाद लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत सूबे भर में तमाम प्राइवेट इंसेमिनेशन सेक्शंस को जो मतलूबा एहलियत के हामिल हों रजिस्टर्ड किया जाता है और रजिस्टर्ड अफराद को मसनूई नस्ल कशी की इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा मज़कूरा कानून के तहत ज़िले में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक और तहसील में डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक को ब्रीडिंग इंस्पेक्टर के इख्तियारात हासिल हैं। मुतलका अफसरान अपने अपने ज़िले में तहसील लेवल पे इन प्राइवेट इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस के मुतल्लिक इंस्पेक्शंस करते हैं और गैर रजिस्टर्ड अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई FIR वगैरह दी जाती है। चेयरमैन ज़रा आप इंसाफ फरमाइए, मेरे किसी जो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका इसके साथ कोई तल्लक है? मैंने तो पूछा है कि वो अथॉरिटी को हेड कौन कर रहा है, उसका दफ्तर कौन है, तो मैं तो वो पूछ रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ये तो वो अलग से वहाँ बैठे हैं, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये अथॉरिटी जो उन्होंने बनाई है इसको हेड कौन करता है, इसका दफ्तर कहाँ है, इसमें इसकी ओहदे कौन कौन से हैं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, वो मुझे बताएं जी। पार्लियामेंट सेक्रेटरी और चलो इसमें मज़ीद ऐड कर देता हूँ। जनाब स्पीकर देखें, प्रॉपर एक आपको मैंने पहले भी रिक्वेस्ट अर्ज किया है कि LBSA को रजिस्टर्ड इंचार्ज है और हर तहसील की सतह पे इंस्पेक्टर उनके जो है ना वो तैनात होते हैं। हमारा हेड ऑफिस है, इधर से सारा उसको मॉनिटर किया जाता है और हर तरह की जो भी शिकायत हों या इस तरह का कोई भी होता है, इधर हमारे हेड जो हैं वो हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं और उसको वो मॉनिटर करते हैं जी। जनाब चेयरमैन फिर बात नहीं खड़ी है, मैं तो अथॉरिटी के हेड की बात कर रहा हूँ, ये सेक्रेटरी की, DG की वो बात कर रहे हैं, वो तो एक डिपार्टमेंटल हायरार्की है, वो अलग से है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि वो जो अथॉरिटी को हेड कौन करता है, दफ्तर कहाँ है, उसके अब बाकी ओहदेदार कौन से हैं। ये अथॉरिटी जो गढ़ी गई है, अथॉरिटियाँ बनाने का बड़ा शौक़ है, कंपनियाँ बनाने का बड़ा शौक़ है, तो ये बनाई गई है, इसके मकासद क्या थे वो मुझे बताएं। वो बात ही नहीं करते, वो कभी उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, ये थोड़ी है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब आपके पास सर, अगर मैं आपको अर्ज करूं कि LBSA का दफ्तर कूपर रोड पे मौजूद है, इधर जो हमारा हेड ऑफिस है, और उसको जो हेड करते हैं रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ के, जो आगे उनको सजाएं सुनाते हैं, जिनके पास शिकायत आती हैं, केसेस आते हैं, वो आगे सजाएं सुनाते हैं उनको, वो इधर मौजूद हैं जी। रजिस्ट्रार साहब हैं यहाँ पे जिनको चेयरमैन भी कहते हैं। अब चलो कुछ ना कुछ जवाब आ गया है, लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि कौन है उसका हेड। रजिस्ट्रार तो एक ओहदे का नाम है, मैं तो शख्सियत हेड पूछ रहा हूँ कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ से साहब आए हैं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ, वो है नहीं। चलो इससे भी आगे आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते जी। चलो आप कहें मैं छोड़ देता हूँ। चले जी, मैं अपना सवाल यही छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार मोहम्मद अवैस दरेशक साहब का।
ان کی پینڈنگ کی ریکویسٹ ہے جس کو ہم پینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جناب ممتاز علی صاحب, ان کی بھی ریکویسٹ ہے جی, اسے بھی پینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کوشچن محترمہ اسماء شام الحق صاحبہ, ناٹ پریزنٹ, ڈسپوزڈ آف جی. نیکسٹ کوشچن محترمہ شازیہ عابد صاحبہ. جی سر میں یہاں ہوں. تھینک یو جناب چیئرمین صاحب. یہ کویسچن نمبر ہے 2748. اس کا جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے. یہ تحصیل جامپور میں لائف سٹاک کے دفتر کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. یہ تو بتا دیا ہے کہ کہاں دفتر موجود ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جناب پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے کہ اس دفتر کے سالانہ فنڈز کتنے ہیں؟ جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. جناب اسپیکر, اس کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح اسپیسیفکلی ایک تحصیل میں یا اس طرح نہیں جاتے. یہ اکٹھے فنڈز ہوتے ہیں جو جتنی جدھر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے محکمہ اس میں اس طرح کی اس لحاظ سے ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. یہ ادھر پنجاب سے جاتے ہیں جی, اکٹھے فنڈز ہوتے ہیں وہ ضلعوں میں تحصیل کی سطح پہ, کئی تحصیل میں جدھر جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. جی محترم. جی جناب چیئرمین صاحب, میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا جو تحصیل جامپور کا دفتر ہے, آخر ایک سرکاری دفتر کے جو فنڈز ہیں جتنے بھی جاتے ہیں وہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں تو ہوتے ہوں گے. تو میں نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ اس دفتر کے اسپیسیفک جو دفتر ہے اس کو سالانہ کتنے فنڈز جاتے ہیں. چلے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ 24-25 میں اس دفتر کو کتنے فنڈز دیے گئے؟ جی دیکھیں جی, فنڈز کی جہاں تک بات ہوتی ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق فنڈز دیتے ہیں. جو ان کا ایک میڈم کا سوال ہے اس میں میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جناب اسپیکر پچھلے بھی دور میں 5 سال گزرے ہیں تو انہوں نے تو میرا خیال ہے اسی بات پہ, اب ایک ڈسٹرکٹ ہے میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں 34 انہوں نے ڈسپینسریاں بنا دی اور اس میں آگے ہیومن ریسورس کا انہوں نے کوئی بندوبست نہ کیا, وہ اسی طرح غیر فعال پڑی, آپریشنل نہ ہو سکی. جو چیز آپریشنل نہ ہو تو اس میں ملک اور قوم کا پیسہ بھی ضائع ہو گیا. ہم اب لگے ہوئے ہیں کہ ان میں ہم نے موبائل ویٹنری ڈسپینسری جو ہیں MVDs, وہ ان کا ہم نے قیام عمل میں لایا ہے. منسٹر صاحب اور CM صاحبہ نے ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کیا جی, اور ہم نے اس کو MVDs کے تھرو باقی جتنی تحصیلز ہیں آپ کی ضلعوں میں ہم نے اس کا جو نیٹ ورک ہے اس کو زیادہ بڑھا دیا ہے, تاکہ دیکھیں نا اصل میں تو چیز ہوتی ہے کہ جانور کی اس کی جو ہے صحت اور اس کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے, تو وہ ہم نے MVDs جو ہے نا جدھر یہ پرابلمز ہیں یا کمیاں ہیں ادھر MVDs جو ہے نا وہ چلی گئی. چھوٹے ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں اور MVDs بھی ہیں. اور تنخواہ جو ہے اس کی مد میں ان کا 5.6 ملین ہے اور سیلریز جو ہیں ان کی نان سیلری جو ہیں وہ 3.5 ملین ہے جی. یہ ان کا جو ہے. جناب چیئرمین صاحب, جس طرح سے ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صاحب جواب دے رہے ہیں تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا دفتر ہے وہ نان فنکشنل ہے. اس سے میں بات کوئی پوچھ رہی ہوں, یہ جواب کوئی دے رہے ہیں. چلیں اب میں ان سے جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہوں, جس طرح سے تو وہ ویسے تو سوال بنتا نہیں ہے جب وہ مان رہے ہیں کہ نان فنکشنل ہے, موسٹلی جو دفاتر ہیں اٹ مینس کہ کوئی وہاں سنبھالنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں ان سے یہ سوال کروں گی کہ اس دفتر میں, اس اسپیسیفک تحصیل جامپور کے دفتر میں کون کون سی سہولتیں میسر ہیں جو جانوروں کے لیے دی جاتی ہیں؟ جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. یہ جی ہماری جو مین سہولیات ہوتی ہیں تقریباً آلموسٹ وہ سیم ہوتی ہیں ہر دفتر میں, تحصیل سطح پہ ہو یا ضلع سطح پہ ہو. اس میں آپ کی علاج معالجے کی سہولت ہوتی ہے, منیمم 50 کائنڈز آف میڈیسنز ہوتی ہیں جو ان کی ڈفرینٹ دوائیاں جو ہوتی ہیں 50 قسم کی. اس کے علاوہ موسمی بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات ہوتے ہیں
मसनूई नस्ल कशी की जो इंसेमिनेशन होती है, आर्टिफिशियल वे ऑफ इंसेमिनेशन, वो होता है। ये जो 3-4 किस्म की, ये जो हर हॉस्पिटल में यही ऑलमोस्ट हमारे जो है ना वो होती है वहाँ जी। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे जो तहसील लेवल पे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन्स का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया गया है। वो हर तहसील में एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसका इजरा अब शुरू हो गया, बल्कि फंक्शनल भी हो गई है काफ़ी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है एक्सरे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजनल लेवल पे कह लें, उसमें वो भी स्टार्ट हो गई है। ये पहले नहीं था, ये फैसिलिटीज़ अब आई हैं इस साल, अभी शुरू हुई है जी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या जामपुर तहसील का ये जो दफ्तर है वहाँ आपने अल्ट्रासाउंड मशीन प्रोवाइड कर दी है? तकरीबन हर तहसील में हो चुकी हैं, जिन में रह गई हैं उनमें भी हो रही हैं। कोई ये नहीं है कि वो कोई बहुत दूर की बात है, वो भी हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो हो चुकी हैं उनमें। और जो जिस जगह पे नहीं है उधर MVDs जो हैं वो काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उससे ये होगा कि कम से कम सर्विसेज जो हैं वो अब मतलब वो दी जा रही हैं, सर्विसेज अवेलेबल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब वकास महमूद मान साहब का है, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद इकबाल साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहतरमा आशफा रियाज साहिबा का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोहतरमा आशफा रियाज साहिबा का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब राशिद तुफैल साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब वकास महमूद मान साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब खालिद जावेद साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब बाबर हुसैन आबिद साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अब्दुल उज़ैर खान साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहतरमा जरनाब शेर साहिबा का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोहतरमा जरनाब शेर साहिबा का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद एहसान रियाज साहिब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोहम्मद एहसान रियाज साहिब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब सरदार मोहम्मद अवैस दरिशक साहिब का है जी, नॉट प्रेजेंट। इनकी पेंडिंग की रिक्वेस्ट है जिसको हम पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब जुनेद अफजल साई साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनाब जुनेद अफजल साई साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मुमताज़ अहमद साहब का है जी, उनकी पेंडिंग की रिक्वेस्ट है जिसको हम पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुमताज़ अहमद साहब का है जी, इनकी पेंडिंग की रिक्वेस्ट है जी, इसको पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अंसर इकबाल साहब का है जी, अंसर इकबाल साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोहम्मद अंसर इकबाल साहब का है जी, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ।
Next question, Mohtarama Asma Shamul Haq Saiba, not present, disposed of. Next question Janab Khalid Javed Sahib ka hai ji, not present, disposed of. Next question Janab Ali Asif Sahib, not present, disposed of. Next question Janab Rai Muhammad Murtaza Iqbal Sahib, not present, disposed of. Next question Mohtarama Neelam Jawad Chaudhary Sahiba, not present, disposed of. Next question Janab Muhammad Nadeem Qureshi Sahib, not present, disposed of. हाँ जी खत्म हो गया. अब हम 0R लेते हैं. सबसे पहला जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान और पंजाब का एक तबका जो है मजदूर अफराद का, ये वो महरूम तबका है जो काम नहीं कर पाता. इसमें गूंगे, बहरे, नाबीना और मुख्तलिफ जो मजदूरी है उसका शिकार लोग होते हैं. और बारहा ये लोग कभी कहीं स्ट्राइक करते हैं अपने हक के लिए. हुकूमत की तरफ से एक कानून मौजूद था, इनकी मुलाजमतों में इनके लिए कोटा फिक्स किया गया था कि 3% कोटा मजदूर अफराद को मिलेगा गवर्नमेंट की जो भर्तियां होंगी उसमें. लेकिन अब जब आउटसोर्स होने जा रही है हर चीज़, तो इनके लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी थी. तो एक कानून गवर्नमेंट का मौजूद है, द पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2022. जनाब चेयरमैन, ये पाबंद करता है हुकूमती महकमों को भी और प्राइवेट महकमों को भी कि वो जितने मुलाजम रखेंगी, भर्ती करेंगे, वो 3% माजूर अफराद को उसमें भर्ती करेंगे. अगर वो भर्ती नहीं करेंगे तो 3% मुलाजमों की तनख्वाहें जो हैं वो खजाना सरकार में जमा करवाएंगे. लेकिन बदकिस्मती से इस कानून पे अमल नहीं हो रहा. जितनी आउटसोर्स की जाने वाली सर्विसेज हैं कहीं भी इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा. गवर्नमेंट जो है वो जब किसी प्राइवेट एंटिटी को आउटसोर्स करने का मुआहदा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठेका देती है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि जब एक कानून सूबे के अंदर मौजूद है तो वो एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते वक्त उसकी क्लाजेस इस तरह ड्राफ्ट करें कि वो कानून जो है उस पर अमल दरामद हो. लेकिन हम जब मुआशरे में देखते हैं तो हमें कहीं इसका इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता. तो मेरी आज आपके तवस्सुत से, सिवान के तवस्सुत से, हुकूमत से, हुकूमत के महकमों से ये गुजारिश है कि इस कानून पे अमल दरामद करवाएं. माजूर लोग जो इसके मुआशरे के महरूम तरीन अफराद हैं उनका हक गज़ब ना करें. कानून के मुताबिक उनका हक उन्हें मिले. इन 3% हर जगह जहाँ कोई आउटसोर्स सर्विस हुई हैं वहाँ वो उन लोगों को एडजस्ट करें, और जो गवर्नमेंट की असामियाँ हैं वहाँ भी 3% इनको एडजस्ट किया जाए ताकि उन लोगों के घरों के चूल्हे भी जल सकें. जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया जी. मैं करूँगा कि इस हवाले से कोई डायरेक्शन जारी करें जी. जनाब चेयरमैन, शुक्रिया. आजकल सैलाब का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और हमारे जो
دریا ہیں ان کے جو سائٹس ہیں ان کے اوپر یہاں پہ میں گزارش یہ کروں گا جناب چیئرمین کہ یہ ہر سال سیلاب کا پتہ بھی ہوتا ہمیں، اور پھر یہ نہیں بھی ایک دفعہ آ گیا یہ دوسری دفعہ کم ہوگا، اور یہ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب جناب چیئرمین میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف پنجاب کو میں یاد دہانی کراؤں گا کہ میں ہر سال بجٹ بحث پہ بھی میرا کانسٹیچوئنسی ہے اپنا دریائے ستلج کے بالکل باؤنڈری کے اوپر، اور وہاں پہ لاکھوں ایکڑ جو ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں، آبادی متاثر ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارا جانی مالی نقصان جو ہوتا ہے اور وہ اربوں تک ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کی کانسٹیچوئنسی بھی راوی کے اوپر ہے۔ میں کل ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، وہ آپ سے التماس کر رہے تھے کہ روبیرہ صاحب ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں بھی یہ ہمارے جو مکانات ہیں یہ ہر سال گر جاتے ہیں، اس کا کوئی پرماننٹ اس کا حل آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ موقع پہ جب سیلاب آتا ہے ڈی سی الرٹ ہے، جناب اریگیشن والے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ پرانے جو بند بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر کروڑوں روپے کے جو بند اوپر اور بنا دیتے ہیں، اور تھوڑا کام ہوتا ہے اور کاغذوں میں کروڑوں روپے نکلوا لیتے ہیں۔ جناب چیئرمین یہ ایک سال کا نہیں، یہ ہر سال کی یہی روٹین چلی آ رہی ہے۔ تو میری یہاں پہ اس ہاؤس کی وساطت سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ یہ جو پانی آ رہا ہے ہم تو بوند بوند کو ترستے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، وفاق کے ساتھ مل کر کوئی چھوٹے ڈیم بنا لیں اور اس کا کوئی پرماننٹ کو بندوبست کریں تاکہ ہمارے کسان بھی مستفید ہوں اور ہمارے جو جانی مالی جو نقصان ہر سال ہوتا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ جناب چیئرمین یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس کے بارے میں اس کو ہاؤس میں اس کی بحث کروا لیں، کوئی کمیٹی بنا لیں، اور یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ بڑی مہربانی جناب چیئرمین۔ جی میں گزارش چاہتا ہوں کہ میری کانسٹیچوئنسی بہاول نگر شہر کی جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی مین حلقہ ہے پی 240، یہ سب کچھ شروع ہونے سے پہلے میں نے بارہا ایس سی صاحب کو، ایس سی اریگیشن کو ریکویسٹ کی کہ میری حلقے میں سے سیم نہر گزر رہی ہے، اس کے جو بھل صفائی ہے وہ بالکل نہیں ہوئی اس سال۔ میں ان کو بار بار کہتا رہا، انہوں نے کہا جی کہ ہارون آباد کی طرف سے اس کو شروع کیا گیا ہے، لیکن ٹل نو وہ میرے حلقے میں اس کی بھل صفائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے جو کنارے تھے وہ بالکل نہیں تھے۔ بارش کا پانی آیا، اس کے بعد جو ذمہ داروں نے اپنی فصلوں میں سے پانی نکال کے سیم نہر میں ڈالا جو ڈبل فلڈڈ ہو گئی سیم نہر، اور وہاں سے پانی نکل کے ہمارے بہاول نگر کے ساتھ بالکل ایک آبادی ہے ماڈل ٹاؤن کے ساتھ کوٹھا الہی بخش، وہاں سے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، اور پچھلے 2 ہفتے سے لوگوں کے گھروں میں پانی کھڑا ہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، رستے بھی بند ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے آبادی ہے سیم نہر کے اوپر ایک ہمارا موضع ہے گلاب علی، وہاں کی یہی صورتحال ہے، لوگ گاؤں سے نکل نہیں سکتے، اپنے ان کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری ایک ایم سی ہے ڈونگا بونگا، وہاں پر یہی صورتحال ہے۔ ایس سی صاحب کو بارہا کہا میں نے، بلکہ کاظم بھائی کو میں نے پچھلے 4 دن پہلے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے وہاں پر ایک ایس سی صاحب کو کہہ کے ایک ایکسیویٹر بھجوایا ہے جو وہاں پہ کھڑا ہے، وہ بس کوئی کام نہیں کر رہا۔ ایس سی صاحب کی مجھے کال آئی کہ جی ہم نے 4 کروڑ روپے اس کے لیے فنڈ دے دیے ہیں اور یہ اب وہ اس پہ کام شروع ہوگا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ میری اس ہاؤس سے یہ درخواست ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے، اور جن لوگوں نے یہ اپنا کام وقت آنے سے پہلے نہیں کیا ان کو فکس کیا جائے۔ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ پہلے ہی مر چکا ہے، بالکل آپ یہ سمجھیں کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اب ان کی جو میرے حلقے میں جو صورتحال ہے رورل ایریا میں کہ کپاس کی فصل کا تو بالکل کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ وہ اب سروائیو کر سکے، یہی حال دھان کی فصل کا ہے، اتنا زیادہ پانی اس میں کھڑا ہو گیا ہے۔ میری یہ گزارش بھی ہے کہ میرے حلقے کے جو یہ موضع جات ہیں ان کو آفت زدہ قرار دے کر ان ذمہ داروں کے جو ٹیکسز ہیں، ابیانہ ہیں، زرعی ٹیکس ہے، وہ معاف کیا جائے، اور اس پر انکوائری کمیٹی ضرور بنائی جائے
کہ یہ اس کی سیم نہر کی جو پھل صفائی ہے وہ پہلے کیوں نہ ہو سکی، اور اس کے لیے یہ بھی پتہ لگایا جائے کہ اس کے لیے فنڈز کتنے جاری ہوئے اور اس کا کیا ہوا۔ یہ میری 2 ریکویسٹ ہیں، آپ سے بھی، اس ہاؤس سے بھی، منسٹر ایریگیشن سے بھی، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی۔ بہت مہربانی سر، شکریہ۔ جی امجد صاحب۔ میں نے پچھلے سیشن میں، اسی سیشن میں چند دن پہلے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ٹریفک وارڈن نے خود سے قانون بنانے کا اختیار حاصل کر لیا ہے۔ جو اس اسمبلی کا اختیار ہے قانون بنانے کا، اس کو خود سے حاصل کرتے ہوئے 97A جو ہمارے اسمبلی نے ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، وہ قانون موجود نہیں ہے، تو انہوں نے وہ قانون خود سے بنا کے اس کے تحت چلان کر کے لوگوں کو 2 جگہ FIR درج ہوئی، وہ کر کے ان کو پکڑ کے لوگوں کو اس قانون کے تحت حوالات میں بھی بند کر دیا۔ تو اس میں میری یہ ہمبل ریکویسٹ تھی کہ یہ آرٹیکل 6 کے برابر کا جرم ہے کہ آپ اسمبلی کا تمام اختیار، گورنر کا اختیار ایک کانسٹیبل یا ایک ASI استعمال کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہاؤس میں یہ پابند کیا تھا چیئر کی طرف سے کہ آج اس کا جواب سبمٹ ہونا تھا۔ صورت میں پہلے ایک موقع دیا گیا تھا، لیکن آج میرے ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ اگر کوئی جواب آیا ہے تو وہ جواب سبمٹ کیا جائے، تاکہ میں اگر ہے تو پھر میں اس پہ کوئی بات کر سکوں۔ جناب جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب۔ جی سر، اس کے جواب میں محکمہ نے یہ بات مانی ہے کہ جی اس قسم کا جو رولز ہیں وہ نہیں بنے ہوئے، اور انہوں نے آئندہ کے لیے یہ انسٹرکشن جاری کر دی ہے کہ اس 97 کے تحت کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جائے۔ 2 FIRs ہیں جو رجسٹر ہوئی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے کینسلیشن کے لیے پروسیس شروع کر دی ہے، وہ دونوں FIR ختم ہو جائیں گی، اور آئندہ کے لیے یہ باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اس کے تحت کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جائے۔ چیئرمین، میرا سوال یہ 2 FIR نہیں تھی، نہ اس کی کینسلیشن تھی۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس بندے نے، جس آفیشل نے، جس آفیسر نے یہ ہاؤس کا اختیار استعمال کیا ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اور اگر یہ روایت چل نکلی تو پھر کوئی جگہ نہیں رہے گی، پھر اس ہاؤس کا وجود جو ہے اس کا جواز ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے ہماری، وہاں ریفر ہو، اور محکمہ کے افسران کو پوچھا جانا چاہیے کہ جس شخص نے، جس آفیشل نے یہ کام کیا ہے، اس کو کیا اختیار حاصل تھا، محکمے نے اس پہ اب تک کیا کارروائی کی ہے اتنے بڑے جرم پہ، وہ تو اس حوالے سے تو خاموش ہے۔ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ جی وہ ہم کینسل کر دیں گے، وہ ہے ہی نہیں، وہ کینسل تو ہو نہیں ہے، وہ اس میں محکمے نے کوئی حتم تائی کی قبر کو لات نہیں مارنی۔ وہ تو جب قانون ہی موجود نہیں ہے، رولز کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب اس کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا۔ نوٹیفیکیشن جب تک نہ ہو کوئی قانون وجود پذیر نہیں ہوتا، تو جب وہ وجود میں نہیں ہے تو اس کو کیسے اور کس نے کیوں استعمال کیا؟ سوال یہ ہے، کیا یہ ہم آئندہ کے لیے اس کو مثال بنا کے راستہ روکنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو یہ راستہ دینا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے میرا کوشچن ہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے اس کو میری یہ سبمیشن ہوگی کہ اس کو کمیٹی کو ریفر کریں، تاکہ وہاں جو ہائی اپس ہے ڈپارٹمنٹ کے وہ آئیں اور اس کا جواب دیں کمیٹی کے سامنے، تب جا کے اس کا کوئی ڈیسیژن ہو۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے جو دیا گیا ہے۔
पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी 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 जनाब चेयरमैन, एक मैं आपकी तवज्जो बड़े अहम मामले की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब ने एक नसीहत रखी थी यहाँ पे असम्बली में, जिसमें साफ़ सुथरा पंजाब के ऊपर ज़िशान रफ़ीक साहब ने, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, एक कंप्लीट ब्रीफिंग दी थी। उस ब्रीफिंग के दौरान मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या जो आप पूरे पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने पाकिस्तान रेलवे कंटोनमेंट की आबादियों के साथ किया है? तो वहाँ पर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी इनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि है वो रेलवे के साथ तो हो गया मगर कंटोनमेंट के साथ नहीं हुआ है। तो जनाब चेयरमैन, मेरा जो हलका है उसमें कोई तकरीबन 10 से ज़ायद यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जो रेलवे की आबादियों के अंदर आती हैं, और वहाँ पर सफाई का बहुत बुरा इंतज़ाम है। बरसात का मौसम है, कूड़ा करकट गलियों के अंदर ढेर लगा हुआ है। मैं जब इस सिलसिले में मैंने मिनिस्टर साहब से भी बात की है तो उन्होंने कहा जी हम इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं आपके तासुद से, मैं वज़ीर बल्दियात से और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि रेलवे की आबादियों के लिहाज से इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए और सफाई के इंतज़ामात के लिए फ़ौरन ऑर्डर किया जाए। दूसरा, इन आबादियों के अंदर जो सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन है जनाब चेयरमैन, उसके अंदर वासा आता है, और वासा की ये सूरत हाल है कि वासा भी उन इबादियों के अंदर काम नहीं कर रहा। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का हलका है, यहाँ से वो MNA का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था। इस हलके की पैथेटिक सिचुएशन है। तो मेरी आपसे इस ऐवान के तासुद से गुजारिश है, वज़ीर बल्दियात से भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी, कि इस हलके के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, वासा को और लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फ़ौरन से हदायत दें। बरसात का मौसम है, सीवरेज ब्लॉक हैं, गलियों की अबतर सूरत हाल है, वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया हुआ है। शहर लाहौर का हल्का है, वो शहर जो जिंदा दिलाने लाहौर का शहर कहलाता है, उसकी बहुत बुरी सूरत हाल है। इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इन दोनों महकमों को ऑर्डर दे के जो इलाके की सूरत हाल है उसको ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अमजद अली जावेद साहब। चेयरमैन, मैं इस पे आपकी डायरेक्शन चाहता हूँ। फैसला जो मैंने गुजारिश जी इसको कमेटी को भेज दें जी। थैंक यू। अब रिपोर्ट्स ले करेंगे जी हम। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ले द एनुअल रिपोर्ट्स। Mr. Chairman, sir, I lay the following annual reports. First, annual report of Punjab Information Commission for the year 2023-24. Number 2, annual report of Punjab Public Service Commission for the year 2024. The reports have been laid. अब हम 0R शुरू करते हैं जी। सबसे पहला 0R जनाब फैबुलस क्रिस्टोफर साहब का है जी। बैठे जनाबे चेयर, मेरा जी सवाल नंबर है 408। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि हमीयत आमा रखने वाले फौरी नवीयत के एक अहम मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। मामला ये है कि 21 जुलाई 2025 को सुल्तान टाउन गली नंबर 3 नज़र सैमुअल मेमोरियल चर्च सरगोदा का रहायशी 14 साला शमरेज घरेलू सामान की खरीदारी के लिए बाहर गया। तलाश करने के बावजूद इसका कोई सुराख ना मिल सका। कभी शुबा है कि शमरेज को नामालूम अफराद ने गवाह कर लिया है, जिसकी FIR भी थाना अर्बन एरिया सरगोदा में दर्ज हो चुकी है, जिस पर ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई है। पुलिस लेतोलाल से काम ले रही है, लिहाजा मुझे इस पर बात करने की इजाज़त दी जाए। जी 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 बात करें। जनाबे चेयर, मुझे आपकी और इस पूरे अवान की शफकत और गौर तलब की ज़रूरत है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पंजाब में बसने वाले 40 लाख अक़लियतों की आवाज़ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बसने वाली 1 करोड़ जो अक़लियती लोग हैं,
ان کی آواز ہے. ہم بار بار اس بات کو اس آوان میں کہہ چکے ہیں کہ خدا را مہربانی کر کے یہ جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس کو روکا جائے، اس کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے. میں جناب اس واقعہ پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے شمار لوگ آئے روز اپنی فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچے جوان اپنی خوشی سے مذہب اسلام قبول کرتے ہیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ ایک دکھ بری ایک بیوہ عورت کی کہانی ہے جناب چیر، کہ اس کا ایک بچہ جو ابھی 14 سال کا ہے، اس کا وہ سہارا تھا، اور باپ کی وفات کے بعد ماں نے اسے ایک پرائیویٹ کارخانے میں نوکری پہ لگا دیا، اور وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس بچے کو اس طرف لانے کی کوشش کی، تو بچے نے کام سے انکاری کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا. اور وہ اس کے جو استاد تھے، جو اس کارخانے کے لوگ تھے، اسے گھر سے لینے آئے، لیکن اس نے اپنی ماں کو بتایا اور ان کے ساتھ جانے سے اس نے انکاری کی کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، میں نے وہاں کام نہیں کرنا. اگلے روز اس کی ماں گھر نہیں تھی اور وہ لوگ آئے، زبردستی اس نابالغ بچے کو اٹھا کر لے گئے، جبکہ ماں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بچے کو کون لے گیا. اور اس نے جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنی درخواست جمع کرائی. محکمہ پولیس نے بر وقت ایف آئی آر تو درج کر دی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ فلاں لوگوں کے پاس ہے تو وہ پولیس کو لے کے وہاں گئے. تو جناب اسپیکر، جب پولیس والوں کو بھی اس خوشی کا پتہ چلا کہ بچے نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو مدعیوں کو وہاں سے چلتا کر دیا کہ آپ جائیں، ہم خود اس بات کو دیکھتے ہیں. اور بالکل کسی کو کوئی گرفتار نہ کیا گیا. اور جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 14 سال کا بچہ جو 14 سال میں دین مسیحیت کے بارے میں تو کچھ جان نہ سکا، کچھ سیکھ نہ سکا، وہ چند دنوں میں کیسے اس نے اپنی بیچاری دکھیاری ماں کو، اپنی اس بیوہ ماں کو، اپنے ان چھوٹے بہن بھائیوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کو چھوڑ کے اس نے مذہب جو ہے وہ اپنا تبدیل کر لیا. قانون اس میں کہیں اجازت نہیں دیتا، کہیں یہ اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد وہاں کے جتنے لوگ ہیں، ابھی تک پولیس نے اس بچے کو ماں سے نہیں ملوایا، بلکہ اس کا بیان کروانے کے لیے اسے دھڑا کے، دھمکا کے، خوف زدہ کر کے کہ آپ عدالت میں جا کے یہ بیان دے دیں کہ میں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے. جناب اسپیکر، جب بچہ نابالغ ہو کے کوئی بھی ہمارے ملک کا جو آئین ہے یا کام ہے وہ نہیں کر سکتا، تو یہ پھر کیسے سب سے آسان کام ہے کہ ایک بچہ ہے وہ اپنا مذہب جو ہے نابالغ ہو کے تبدیل کر رہا ہے. جناب اسپیکر، سوشل میڈیا اس پہ بھرا پڑا ہے. پوری دنیا میں اس واقعہ پہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ ایک جگ رسائی ہو رہی ہے. وہ ماں رو رو کے ہر سوشل میڈیا والے چینل کو انٹرویو دے رہی ہے کہ میرے بچے کو جبری جو ہے وہ مذہب تبدیلی کرایا گیا ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہاں کی ساری انتظامیہ کو اس بات پہ پابند کیا جائے، اس معاملے کو کسی کمیٹی میں بھیجا جائے، یہاں بچے کی ماں کو اور انتظامیہ کو بلایا جائے، اور وہ بے سہارا عورت جو بیوہ ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے ابھی اور 3 بچے ہیں، یہی بڑا بچہ تھا جو اس کا سہارا ہے، وہ اس کی ماں کے حوالے کیا جائے. شکریہ. جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب، یہ ذرا اس میں گزارش زیرو یہ آر ہے ذرا کہ فاضل ممبر نے خود مانا ہے کہ بار وقت ایف آئی آر درج کی گئی. اس کے بعد جناب بچے کو تلاش کیا گیا. بچہ پیش ہوا ہے سر مجسٹریٹ کے سامنے لاہور میں، اور اس نے اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کروایا ہے 24/7/25 کو، جس میں اس نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے. اس نے کہا جی میں اپنی مرضی سے گھر سے آیا ہوں اور اپنی مرضی سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا.
اور اس کے بعد اس بیان کے ریکارڈ ہونے کے بعد فردر آگے کارروائی کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں جب بچہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں, مجسٹریٹ کے سامنے پورا پروسیجر لیگل جو ہے وہ اڈاپٹ ہوا ہے, اس کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے, تو پھر اس کے بعد باقی اعتراضات جو میرے بھائی کر رہے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس واقعہ سے جو سرگودا میں ہوا ہے 14 سالہ بچے کو جبری تبدیلی مذہب جو ہے, اس سے ساری جو ہماری مسیحی قوم ہے بڑی افسردہ اور پریشان ہے. اور آئے دن نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کمیٹی نہ بنائی جائے ڈی سی او لیول پر یا ڈی پی او لیول پر کمیٹی نہ بنائی جائے. میری اس ضمن میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں اور جو ہے جو خاندان ہے اسے انصاف مل سکے. گاڈ بلیس آل آف یو. جناب چیئرمین, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرے فاضل بھائی نے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ 14 سالہ بچے کو تو کوئی کسی قسم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کدھر کو جانا ہے کدھر کو نہیں. وہ ایک ماں کا ناحیہ بچہ ہے اور اس کا وہ اپنی ماں کا بالکل واحد سہارا ہے, اور اس بچے نے جو کچھ کمانا ہے تب اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا ہے. تو مجھے صرف آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ 18 سال سے پہلے نہ تو کوئی شناختی کارڈ بنتا ہے, نہ ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے, نہ کوئی اور چیز. جب تک انسان 18 سال کا نہیں ہوتا اسے پہلے جا کے تو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ, اتنا بڑا کام کیسے اس کے گلے لگا دیا. جی گل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. جناب چیئرمین میں 2 منٹ, جناب چیئرمین زیرو آر پہ آپ بحث نہیں کر سکتے. موور نے موو کیا ہے اور اس کے بعد پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. نیکسٹ زیرو آر ہے جناب امجد علی جاوید صاحب. جی 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 سر, میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں. میری کمیونٹی جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے. جیسے میرے پیارے بھائی بابا فیلبوس نے کہا, ایمانویل اطہر نے کہا کہ پورا سوشل میڈیا پر بھرا ہوا ہے. پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے. اس پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے آباء و اجداد نے بڑی زبردست قربانیاں دی اور ووٹ دیا. اور میں منت کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر منتی کرتا ہوں کہ آپ اس کو جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی حقیقت پہ جائیں. اگر اس بچے پہ زبردستی کیا گیا ہے تو اس بچے کو واپس کریں تاکہ وہ اس ماں کا جو رونا ہے, جو ماں کے آنسو ہیں, ان کو اس اچھی حکومت میں, یہ جو سی ایم صاحبہ جو کہتے ہیں ہماری بہن ہے, ہماری قائد ہے, لیڈر ہیں, انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا کہ یہ جو اقلیتیں ہیں, یہ جو اس پاکستان کے بڑے صوبہ پنجاب میں جو اقلیتیں ہیں, یہ میرے ماتھے کا جھومر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اقلیتوں سے پیار کرتی ہیں, اقلیتوں سے محبت کرتی ہے. یہ حکومت اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. لیکن جو نیچے لوگ ہیں جو اپنے بچوں, ہمارے بچوں کو اس طریقے سے زبردستی کنورٹ کر رہے ہیں, اس پہ غور کیا جائے. اور میری آپ کی وساطت سے اپنی سی ایم صاحبہ سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جیسے آپ ہم سے دلی محبت کرتی ہیں, اس محبت کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں اور ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو زبردستی ہماری بچیوں اور بچوں کو جا کے تو ہماری کمیونٹی سے چھڑا کے, اور وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اسلام قبول کرے. اسلام جو اپنی محبت سے اپنا قرآن پاک کی آیت, حدیث اور دوسری اسٹڈی کرنے سے جو کرتا ہے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, وہ جائے. لیکن جس کو زبردستی کیا جاتا ہے, میں اور میری تمام کمیونٹی کے لوگ وہ آپ سے ہمبل ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سارے سسٹم کو روکا جائے تاکہ ہم بھی اپنے پاکستان کے اندر, اپنے وطن کے اندر اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. امجد علی جاوید صاحب نیکسٹ زیرو آر. میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے فوری نوعیت کے ایک اہم معاملہ کو زیر بحث لایا جائے. معاملہ یہ ہے کہ لاہور جو صوبائی دارالحکومت زیرو آر کے بات کرتے, اس شہر میں بھی متعدد سڑکیں انتہائی خراب حالت میں ہیں, جن میں ستو قتلہ تا گیٹ نمبر 2 UET ہاؤسنگ سوسائٹی اور ملک فضل الدین روڈ لنک وحدت روڈ شامل ہیں. ان سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, خاص کر سکول و دفاتر کی چھٹی کے اوقات میں ان سڑکوں پر ٹریفک جام رہتی ہے. ان کو وہ پڑھ رہے ہیں, ان کو پڑھ لینے دیجیے, آخری ہے, اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں. باعث بنتی ہیں
جس سے اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں، ہو رہا ہے، لہذا مجھے اس پر یہ بات کرنے آخری کی ہے اجازت دی 0R جائے۔ وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو مکمل ہونے دیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیں گے، آپ اپنی بات کر لیجئے گا۔ میاں صاحب سا لے کے آ جاندے 2 منٹ ہور لا لو، کام مکمل ہو لین دے ہو۔ جناب چیئرمین، یہ بارش کا موسم ہے اور بارشیں انتہائی شدید ہو رہی ہیں، تو ایسے میں جب بارشوں کا پانی سڑکوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو جہاں سڑکیں ٹوٹی اور گھڑے پڑے ہوتے ہیں تو پانی کے اندر وہ نظر نہیں آتے، تو وہاں سے گزرنے والے موٹر سائیکل، رکشے، گاڑیاں حادثات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو میری اس ہاؤس کے توسط سے ذمہ داران سے یہ گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اس طرف نظر دوڑائیں، جہاں جہاں یہ جو میں نے نشاندہی کی ہے ان علاقوں کی، ان سڑکوں کی ترجیحی طور پر ان کو دیکھیں اور اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کریں، کیونکہ یہ بہت ٹریفک کا رشی ایریا ہے۔ سکولوں اور کالجوں کو جانے والے بچے اسی روڈ سے گزرتے ہیں اور حادثات، کہیں کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ سبمیشن ہوگی اس ہاؤس کے اور چیئر کے توسط سے ذمہ داران سے کہ وہ ان سڑکوں کی طرف اپنی نظر کرم کریں اور ان کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی ریپیئر اور ریہیبلیٹیشن کروائیں گی۔ بہت شکریہ جی پارلیمنٹ سے جواب آ لیں کہ سر جو جواب آیا ہے وہ کوئی اتنا تفصیلی نہیں ہے، بلکہ ایک روڈ کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کا تخمینہ بنایا جائے گا، اور دوسری وہ کہتے ہیں کہ LDA کے وہ اس میں نہیں ہے، جورسڈکشن میں نہیں ہے، اور اس کا جواب TMA اور MCL سے طلب کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے اس میں ایک مزید مفصل جواب منگوا لینا چاہیے۔ جی پینڈ کر دیتے ہیں جی، جواب کے آنے تک اس کو پینڈ کرتے ہیں جی۔ اپوزیشن ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کھڑے ہیں جی۔ جی کو کون جانے، رپورٹ پیش کر دی گئی ہے یہاں، اس سچ کو جاننے کے لیے ہمیں کس آپ فیصلہ پہ کر جانا لیں پڑے؟ آپس میں کہ بات کس نے کرنی ہے۔ جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ASI کی رپورٹ اس مقدس ایوان میں ہمارے معزز پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، پوری قوم دکھ میں ہے، کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ بیوہ ماں ہر جگہ پہ رو رو کے کہہ رہی ہے۔ اس کو اب سچ کون جانے گا کہ یہ رپورٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو جبری مذہب تبدیل کرایا گیا ہے۔ کیا ہمارے ملک میں ہمارے قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہ اس کی ماں مسلمان ہوئی، باپ اس کا ہے نہیں، اکیلا بچہ ہو گیا؟ اگر تو کوئی فیملی کے ساتھ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں نے قبول کر لیا، باپ نے قبول کر لیا تو 7 بچوں نے بھی کر لیا۔ جناب چیئر، یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے، مہربانی کر کے آپ اس پہ غور کریں۔ ہم جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اس رپورٹ کی کون تحقیقات کرے گا کہ یہ رپورٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ اجلاس کے بعد پارلیمانی سیکرٹری صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس پہ پارلیمانی سیکرٹری صاحب جو ہیں اس پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اس پہ متعلقہ کوئی ایک ڈیسیجن لیں گے تو تاکہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکیں۔ جی اپوزیشن لیڈر صاحب آپ کو شروع میں ریکویسٹ کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر صاحب کو فالسیفائیڈ کیسز کے اندر ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ ہمارے تمام MPs جو ہیں وہ اظہار یکجہتی کے طور کے اوپر everyone wants to put in word for him۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر آپ اجازت دیں تاکہ ہمارے 5-7 دوست یا اپنا جتنا بھی کرنے چاہیں وہ اپنی سپیچز کر لیں، اور حقیقت معنوں میں it would be a good gesture on the part of the treasury benches also کہ آپ نے ایک شخص جو 1.5 سال ہمارے ساتھ رہا ہے، آج وہ جھوٹے مقدمات کی نظر ہو گیا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان سب کو موقع دینا چاہیے۔ سر دیں سر۔ دیکھیں اس پہ ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے، تو عدالتی فیصلے پر ہم بحث تو یا نہیں کروا سکتے۔ اگر پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ میں سے کوئی لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں
تو جی ارجنمنٹ موشن لے لیتے ہیں، جس کے بعد آپ پھر بات کر لیجیے گا، پھر ہم آپ کو ٹائم دیں گے، پھر آپ کا ہی ٹائم ہوگا۔ اجاز شفیع صاحب ایجنڈا مکمل ہونے دیں، آپ کو بات کا موقع دیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کو ٹائم دیں، بالکل ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے لیے، آپ کی بات کو سن کے جائیں گے، ہمیں ذرا یہ ایجنڈا مکمل کرنا دیں، تو اس کے بعد آپ کو ٹائم دیں گے جی۔ آپ کو اس پہ ٹائم دیں گے جی۔ اب ہم ایڈجرنمنٹ موشنز لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلی ایڈجرنمنٹ موشن جناب محترمہ رحیلہ خادم حسین صاحبہ کی ہے جی۔ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ ان کی یہ موو ہو چکی ہے جی، یہ موو ہو چکی ہے، ان کی پینڈنگ کی ریکویسٹ ہے جی، ہم اس کو پینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جناب ارشد ملک صاحب کی ہے، یہ بھی موو ہو چکی ہے، ہم اس کو پینڈ کرتے ہیں جی۔ ندیم صادق ڈوگر صاحب کی ہے جی، نیکسٹ۔ ابھی سیدھے ہی نیکسٹ 134/25 جناب ندیم صادق ڈوگر صاحب کی ہے جی۔ جی ورک صاحب ورک صاحب سر یہ جو موور ہے انہوں نے کوشچن یہ موو ہو چکی ہے جی۔ اچھا آپ جواب دے دیں جی۔ سر اس میں جو ان کے کوشچن کا سر آنسر تھا وہ میں سر پڑھ دیتا ہوں۔ سر انہوں نے کچھ جی کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے جی، گنتی کر لیں جی۔ کیونکہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو چکا ہے، کورم پورا نہیں ہے، تو 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں جی۔ پنجاب اسمبلی آف پنجاب خالد صاحب یہ ٹیکن ایز ریڈ ہوگا۔
جی گنتی کی جائے جی. کورم پورا نہیں ہے، لہٰذا اب اجلاس بروز سوموار 28 جولائی 2025 دوپہر 2 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.